اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 249 میں فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر فمن شرب منه فلیس منی ومن لم یطعمه فإنه منی الا من اغترف غرفة بیدہ فشربوا منه الا قلیلا منهم۔ یہ آیت چونکہ ایک لمبی آیت ہے اس لیے اس کو کئی حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، تو پہلا حصہ اس کا میں ترجمہ کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پس جب طالوت نکلے بالجنودی لشکر لے کر، قال تو انہوں نے کہا، کنہوں نے؟ طالوت نے، ان اللہ مبتلیکم بے شک اللہ تعالیٰ تمہارا امتحان لینے والا ہے، بنہرن ایک نہر کے ذریعے، ایک دریا کے ذریعے، فمن شرب منہ پس جس نے اس میں سے پیا، فلیس منی تو وہ مجھ میں سے نہیں ہے، ومن لم یطعمہ اور جس نے اسے نہ چکھا، فإنہ منی تو بے شک وہ مجھ میں سے ہے، الا من اغترف غرفة بیدی سوائے اس کے جو اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر لے، فشربوا منہ تو انہوں نے اس میں سے پیا، الا قلیلا منہم سوائے ان میں سے چند ایک کے۔ فلما فصل، فلما یہ دو لفظ ہیں، ایک فا اور ایک لما، یعنی کہ پچھلی آیات میں تذکرہ ہو چکا ہے کہ طالوت ان کے بادشاہ مقرر ہو چکے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے نشانی بھی نازل فرما دی ہے جس سے پتہ چلے کہ طالوت واقعی اللہ رب العزت کی طرف سے مقرر کردہ بادشاہ ہیں۔ اب اس کے بعد کیا ہوا یہ بتانے کے لیے فا آئی ہے، تو لما فصلا، لما کا معنی کیا؟ جب، فاصلہ نکلے، فاصلہ کا لفظی معنی ہوتا ہے جدا کیا، یعنی کہ طالوت نے لشکروں کو جدا کیا، یعنی کہ طالوت جو ہیں لشکروں کو لے کر وہاں سے جدا ہوئے، نکل کھڑے ہوئے، مراد یہ ہے۔ تو فاصلہ فعل ماضی ہے واحد کے لیے، طالوت طالوت اس بادشاہ کا نام ہے، بالجنودی لشکروں کے ساتھ، یعنی کہ نکلے لشکروں کے ساتھ، لشکروں کو لے کر نکلے۔ الجنود جو ہے یہ جندن کی جمع ہے، جن کہتے ہیں لڑنے والی لشکر کو۔ قال تو کہا، کس نے کہا؟ طالوت نے۔ قال فعل ماضی ہے واحد کے لیے، کیا کہا کہ ان اللہ بے شک اللہ تعالی مبتلیکم تمہیں آزمانے والا ہے، تمہارا امتحان لینے والا ہے۔ مبتلیکم دو لفظ ہیں، پہلا کیا ہے؟ مبتلی، دوسرا کم۔ مبتلی یہ اسم فاعل ہے، کس سے؟ ابتلا یبتلی سے۔ مبتلن یعنی کہ امتحان لینے والا، آزمائش میں مبتلا کرنے والا۔ مبتلیکم تمہارا، یعنی کہ تمہارا امتحان لینے والا ہے، بنہرن کس چیز کے ذریعے امتحان لینے والا ہے؟ ایک نہر کے ذریعے۔ با کا معنی آپ کریں گے ذریعے، اور نہر کا معنی نہر اور دریا بھی کر سکتے ہیں آپ اس کا معنی۔ فمن شریبا پس جس نے پیا، فا کا معنی کیا؟ پس، من کا معنی جو، شریبا فعل ماضی ہے واحد کے لیے پیا، پس جس نے پیا، منہ اس میں سے، کس میں سے؟ نہر میں سے۔ من کا معنی سے، اور ہو سے مراد کیا ہے؟ نہر، دریا، اس میں سے، یعنی کہ نہر میں سے۔ پس جس نے پیا اس میں سے، فلیس منی تو وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ فا جو ہے یہ من کے جواب میں ہے، تو لیسا وہ نہیں ہے، منی مجھ میں سے۔ منی اصل میں کیا تھا؟ من، اور اس کے بعد ہے یا، تو کیا ہو گیا؟ منی مجھ میں سے۔ ومن لم یطعمہ اور جس نے، لم یطعمہ اس کو نہ چکھا، من کا معنی کیا؟ جس نے، لم کا معنی نہیں، یطعم فعل مضارع ہے واحد کے لیے، اصل میں تھا یطعم، وہ کھاتا ہے، وہ چکھتا ہے۔ یطعم کی میم پہ ضمہ کی بجائے، پیش کی بجائے اب کیا ہے؟ جزم ہے، کس کی وجہ سے؟ لم کی وجہ سے۔ اور یطعم فعل مضارع جو ہوتا ہے یہ زمانہ مستقبل کے لیے ہوتا ہے، یا موجودہ زمانے حال کے لیے ہوتا ہے، لیکن لم کی وجہ سے معنی کیا ہو جائے گا؟ ماضی کا۔ لیکن پیچھے من بھی ہے
تو پھر مانا ہم کیا کریں گے؟ وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ، اور جو اس کو نہ چکھے، جس نے اس کو نہ چکھا، یعنی کہ نہر کے پانی کو نہ چکھا، فَإِنَّهُ، پس بے شک وہ، فا جو ہے یہ من کے جواب میں ہے، تو بے شک وہ، انّا کا معنی کیا؟ بے شک، وہ کون؟ اس پانی کو نہ چکھنے والا، نہر کو نہ چکھنے والا، اس کا ذائقہ نہ لینے والا، تو پس بے شک وہ منی، مجھ میں سے ہے، الا، سوائے اس کے، من جو اسم موصول ہے، اغترفا کا معنی کیا؟ چلو لے، یعنی کہ ایسے ایک ہاتھ میں پانی لینا. اغترفا غرفتن، غرفہ بھی ایک چلو کو کہتے ہیں، اور اغترفا فعل ماضی ہے واحد کے لیے، اس نے چلو لیا، کتنا؟ غرفتن، ایک. تو اغترفا غرفتن، جو ایک چلو لے، بیدہی، اپنے ہاتھ کے ساتھ، بیدہی یہ 3 لفظ ہیں، با ساتھ، ید کا معنی ہاتھ، ہی اپنے. فشربوا، اب فا آئی ہے بتانے کے لیے کہ اس کے بعد انہوں نے کیا کیا. جب طالوت نے ان سے یہ باتیں کی تو انہوں نے ان باتوں پہ کیا عمل کیا. فا کا معنی تو، اس کے بعد شربوا فعل ماضی ہے جمع کے لیے، انہوں نے پیا، منہ، اس میں سے، کس میں سے؟ اس نہر میں سے، الا، سوائے، قلیلا منہم، ان میں سے چند ایک کے، قلیلا تھوڑے، چند ایک، منہم، ان میں سے، من کا معنی سے، ہم وہ، ان کے ان لوگوں میں سے چند ایک کے سوا سب نے پانی پیا. اب ہم آتے ہیں اس آیت کے حصے کی تفسیر کی طرف. اللہ رب العزت یہاں پہ بیان کر رہے ہیں کہ طالوت لشکر لے کر نکل کھڑے ہوئے، یعنی کہ اپنے وطن سے الگ ہو گئے، لشکروں کو ساتھ لے کر وہاں سے نکل کھڑے ہوئے. تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے خطاب کیا اپنے لشکروں سے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہارا امتحان لینے والا ہے. امتحان ایک نہر کے ذریعے اللہ تعالیٰ لے گا. اس سے ایک تو یہ پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے، ان کا امتحان لیتا ہے. اور اللہ نے یہ بات بیان کی ہے سورہ بقرہ میں ہی، فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ ہم تمہارا امتحان لیتے رہیں گے. کس چیز کے ساتھ؟ کبھی خوف میں مبتلا کر کے، کبھی بھوک میں مبتلا کر کے، کبھی مال میں کمی کر کے، کبھی تمہارے کسی نہ کسی عزیز کو فوت کر کے. وبشر الصابرین، فرمایا آپ خوشخبری دے دیں اے ہمارے نبی ان کو جو ان آزمائشوں پہ کیا کریں گے؟ صبر کریں گے. تو اب یہ ایک شدید معاملہ ہے کہ پیاس لگی ہے، جہاد کے لیے جا رہے ہیں، نہر آ چکی ہے، پانی پئیں گے یا نہیں پئیں گے، یہ آزمائش ہے. اس آزمائش سے پتہ چلے گا کون صبر کرنے والا ہے اور کون صبر کرنے والا نہیں ہے. مشکلات جہاد میں آتی ہیں، مصائب آتے ہیں، مشقتیں برداشت کرنا پڑتی ہیں، تکلیفیں پہنچتی ہیں. کون صبر کرے گا کون نہیں کرے گا، یہ یہیں سے پتہ چل جائے گا. دوسرے نمبر پہ اس آزمائش کے ذریعے پتہ چلے گا کون اپنے حکمران، بادشاہ، کمانڈر کی اطاعت کرنے والا ہے اور کون ان کی اطاعت کرنے والا نہیں بلکہ اپنی مرضی پہ چلنے والا ہے. اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جہاد کرنے والے لوگوں میں یہ 2 خوبیاں ہونی چاہیے. نمبر 1، مصیبتیں آئیں، مشکلات آئیں، مشقتوں کا سامنا کرنا پڑے تو وہ صبر کرنے والے ہوں. نمبر 2، اپنے کمانڈر کی بات ماننے والے ہوں، تبھی کامیابی ملے گی. تو فرمایا ان اللہ مبتلیکم بنہر، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارا امتحان لینے والا ہے. کس کے ساتھ؟ ایک نہر کے ساتھ. اور اللہ تعالیٰ کے امتحان لینے کے مختلف طریقے ہیں، جیسا کہ میں نے آیت پڑھی آپ کے سامنے. یہاں پہ امتحان لیا جا رہا ہے کہ نہر کے ذریعے، اور اللہ تعالیٰ نے مچھلی والوں کا امتحان لیا تھا کس کے ذریعے؟ مچھلی کے ذریعے، کہ ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا مچھلی کا، اور ہفتے کے دن مچھلیاں زیادہ آتی تھیں، ابھر کر سامنے آتی تھیں. تو یہ امتحان تھا کہ مچھلیاں سامنے آ رہی ہیں،
کیا آپ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے شکار نہیں کرتے یا اللہ تعالیٰ کو نظر انداز کرتے ہوئے مچھلی کا شکار کرتے ہیں اور اس امتحان میں ناکام ہوتے ہیں؟ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کا امتحان لیا تھا. کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تنالہ ایدیکم ورماحکم لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب. اللہ نے کہا تھا یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب، کہ اے ایمان والو اللہ تمہارا امتحان لے گا. کیسے؟ کہ تم حالت احرام میں ہوگے اور حالت احرام میں شکار کرنا جائز نہیں ہے، لیکن وقت آئے گا تم حالت احرام میں ہوگے اور شکاری جانور تمہارے اتنے قریب پہنچ جائیں گے کہ تمہارے نیزوں کی پہنچ میں ہوں گے، تمہارے ہاتھوں کی پہنچ میں ہوں گے، تمہارے دائیں بائیں سے گزر رہے ہوں گے. اللہ تعالیٰ دیکھے گا من یخاف بالغیب، کہ غیبانہ طور پہ اللہ سے کون ڈرتا ہے. فرمایا فمن اعتدی بعد ذلک، اس تنبیہ کے باوجود، اس وارنے کے باوجود جو ظلم و زیادتی کرے گا تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے. تو کسی کا امتحان ہو رہا ہے شکاری جانوروں کے ذریعے، کسی کا امتحان ہو رہا ہے کس کے ذریعے؟ مچھلی کے ذریعے، اور کسی کا امتحان ہو رہا ہے نہر کے ذریعے، پانی پینا ہے کہ نہیں پینا. اور آج امتحان ہو رہا ہے ہمارے نوجوانوں کا اور ہماری بچیوں کا موبائل کے ذریعے. موبائل آپ کے پاس ہے، کمرے میں آپ تنہا ہیں، کیا آپ اللہ سے ڈرتے ہوئے موبائل کا درست استعمال کرتے ہیں؟ اس سے تلاوت سنتے ہیں، اس سے درس سنتے ہیں، اس سے تقریریں سنتے ہیں، یا آپ یہ سوچ کر کہ مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے عورتوں کی گندی تصویریں دیکھتے ہیں، گندی فلمیں دیکھتے ہیں، گندے ڈرامے دیکھتے ہیں، میوزک سنتے ہیں، موسیقی سنتے ہیں؟ یہ آج کا امتحان ہے. تو بے شک اللہ تعالیٰ تمہارا امتحان لینے والا بنہار، ایک نہر کے ذریعے. فمن شرب منہ فلیس منی، فرمایا جس نے اس نہر میں سے پی لیا تو وہ مجھ میں سے نہیں ہے. کیا مطلب؟ میرے طریقے پہ نہیں ہے، وہ میرے منہج پہ نہیں ہے، میرے طریقے پہ نہیں ہے، میرا پیروکار نہیں ہے، وہ میرا نہیں ہے. اور اس سے یہ بھی پتا چلا کہ جبری گمراہ فرقے کا یہ عقیدہ غلط ہے کہ انسان مجبور محض ہے، وہ جو کوئی نیکی کرتا ہے یا گناہ کرتا ہے اس میں اس کا کوئی اختیار نہیں ہے، اس کا کوئی ارادہ نہیں ہے. صحیح موقف کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے بندے کو ارادہ دیا ہے، اختیار دیا ہے. نیکی کرتا ہے تو اپنے ارادے سے، اپنے اختیار سے، گناہ کرتا ہے تو اپنے ارادے سے، اپنے اختیار سے. اگر ہم یہ کہیں کہ بندہ مجبور محض ہے، گناہ کرتا ہے، اس کا ارادہ نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ اس کو سزا کیوں دیں گے؟ روز قیامت اسے جہنم کی آگ میں کیوں پھینکیں گے؟ کیا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ ظالم ہے؟ بالکل نہیں، اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والے نہیں ہیں. تو اس لیے ماننا پڑے گا کہ بندہ مجبور محض نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے وہ اصل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بھی مشیت دے رکھی ہے، ارادہ دے رکھا ہے گناہ کرنے کا اور نیکی کرنے کا. یہاں پہ دیکھیے اسی لیے وہ کہہ رہے ہیں طالوت کہ جو اس میں سے پیے گا، اس کا مطلب ہے پینا نہ پینا اس میں بندے کا ارادہ چلتا ہے، اس کا اختیار چلتا ہے. اگر بندے کا ارادہ اور اختیار نہ چلتا ہو تو پھر یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ جو پیے گا وہ میرا نہیں، جو نہ پیے وہ میرا ہے. فمن شرب منہ، بس جو اس میں سے پیے گا، فلیس منی، وہ مجھ میں سے نہیں ہے، یعنی کہ میں اس سے لا تعلق ہوں. ومن لم یطعمہ، اور جس نے اس کو نہ چکھا، اسے نہ پیا، فإنہ منی، پس بے شک وہ مجھ میں سے ہے، یعنی کہ وہ میرے طریقے پہ ہے، وہ میری باتیں مان رہا ہے، وہ صحیح معنوں میں میرا پیروکار ہے. الا من اغترف غرفۃ بیدی، سوائے اس کے جو کتنا پیے، اپنے ہاتھ کے ساتھ ایک چلو بھر کے پی لے. اتنا پینے کی اجازت ہے، اس سے زیادہ پینے کی اجازت نہیں ہے. علماء تفسیر یہاں پہ لکھتے ہیں
کہ وہ لوگ پھر 3 حصوں میں تقسیم ہو گئے. ایک وہ جنہوں نے جی بھر کر پیا، تو یہ نافرمان نکلے کس کے؟ طالوت کے. اور دوسرے وہ جنہوں نے بالکل نہیں پیا، یہ طالوت کے بڑے مقرب قرار پائے، ان کے عظیم ساتھی قرار پائے. اور تیسرے نمبر پہ وہ جنہوں نے اتنا پیا جتنا پینے کی اجازت ملی تھی، ایک چلو بھر کر پیا، تو وہ بھی طالوت کی اطاعت کرنے والے قرار پائے. فشربوا منہ، تو انہوں نے اس میں سے پیا، الا قلیلا منہم، اجازت ملی تھی چلو بھر کر پینے کی، لیکن اکثر لوگوں نے شربوا، جی بھر کر پیا، خوب پیا. فشربوا منہ، اس میں سے پیا، الا قلیلا منہم، سوائے ان میں سے چند ایک کے کہ انہوں نے اکتفا کیا ایک چلو بھر کر پینے پہ یا بالکل نہیں پیا. تو یہ بھی اللہ رب العزت کا امتحان ہوتا ہے، اور روزے رمضان کے یہ بھی اللہ کی طرف سے امتحان ہے. آپ کئی دفعہ کمرے میں تنہا ہوتے ہیں، کھانا موجود ہے، گھر میں پھل موجود ہے، سالن بھی موجود ہے، مٹھائی وغیرہ پڑی ہوئی ہے. تو جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا وہ کھانے کے قریب نہیں جائے گا، مشروب کے قریب نہیں جائے گا، اپنی بیگم سے جماع نہیں کرے گا. اور جو یہ سوچتا ہوگا کہ اب مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، تو وہ ان چیزوں کے قریب جائے گا اور حدود سے تجاوز کرے گا اور اللہ کو ناراض کرے گا. یہی معاملہ عورتوں کے فتنے کا ہے. آپ کے گھر میں آپ کی بھابھی رہتی ہے، آپ کے گھر میں آپ کی کزنیں آتی ہیں، خالہ کی بیٹیاں آتی ہیں، ماموں کی بیٹیاں آتی ہیں، اور کئی دفعہ آپ اور وہ لڑکی تنہا ہوتے ہیں. تو جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا نگاہ اٹھا کر اس کی طرف نہیں دیکھے گا، وہ اس کے ساتھ خلوت اور تنہائی اختیار نہیں کرے گا، وہ اس کا ہاتھ نہیں پکڑے گا، وہ اس سے کوئی ایسی بات نہیں کرے گا جس بات کی وجہ سے گناہ میں واقع ہونے کا خطرہ ہو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ. پس جب جاوزہ، اس کو کراس کیا، اس کو تجاوز کیا، کس کو؟ نہر کو، دریا کو. ہوا، اس نے، کس نے؟ طالوت نے. والذین آمنوا، اور ان لوگوں نے جو ایمان لائے تھے، انہوں نے بھی اس کو کراس کیا، معاہو، اس کے ساتھ مل کر. کس کے ساتھ مل کر؟ طالوت کے ساتھ مل کر. قالو، تو انہوں نے کہا، لا طاقت لنا، ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، الیوم، آج، بجالوت و جنودہ، جالوت اور اس کے لشکروں کے مقابلہ کرنے کی. یہ اس آیت کا دوسرا حصہ ہے. اب میں آتا ہوں اس آیت کے دوسرے حصے کے الفاظ اور مفردات کی طرف. فلما، تو جب، اس کی وضاحت پہلے ہو چکی ہے. جاوزہ فعل ماضی ہے واحد کے لیے، کراس کیا، تجاوز کیا. جاوزہ، اسے، کس کو؟ نہر کو، دریا کو. ہوا، یہ دوبارہ تاکید آئی ہے. اس نے کا معنی جاوزہ میں بھی موجود ہے. جاوزہ میں اس نے کراس کیا، طالوت نے کراس کیا، یہ چیز موجود ہے، لیکن دوبارہ اس کی تاکید آئی. ہوا، اس نے، کس نے؟ طالوت نے. والذین آمنوا، اور ان لوگوں نے جو ایمان لائے. الذین اسم موصول ہے، اس کا واحد ہوتا ہے الذی. ان لوگوں نے، آمنوا، جو ایمان لائے، فعل ماضی ہے، جمع کے لیے ہے، ایمان لائے. معاہو، اس کے ساتھ، معاہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ساتھ. ہو، اس کے، کس کے؟ طالوت کے. یعنی کہ جب اس نہر کو کراس کیا اس طالوت نے، اور مومنوں نے معاہو، طالوت کے ساتھ مل کر. قالو، تو انہوں نے کہا، کنہوں نے کہا؟ جو طالوت کے ساتھ تھے، جنہوں نے بہت زیادہ پانی پیا تھا، انہوں نے کہا. قالو فعل ماضی ہے، جمع کے لیے. کیا کہا؟ لا، نہیں ہے، طاقت، کوئی طاقت،
لنا ہمارے لیے، ہمارے پاس، ہم میں کوئی طاقت نہیں ہے، الیوم آج ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں، آج ہم میں کوئی طاقت نہیں ہے کس چیز کی؟ جالوت اور اس کے لشکروں کا مقابلہ کرنے کی۔ جالوت یہ نام ہے کس کا؟ دشمنوں کے کمانڈر کا۔ وجنود ہی، اور اس کے لشکر کس کے؟ جالوت کے۔ اور جنود جمع ہے کس کی؟ جندن کی۔ تو ایت کے اس حصے میں اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ جب ان لوگوں نے طالوت کی نافرمانی کی اور جی بھر کر پانی پیا تو اس کا نقصان کیا ہوا؟ نقصان یہ ہوا کہ جب ان لوگوں نے نہر کو کراس کیا، یعنی کہ طالوت نے اور مومنوں نے طالوت کے ساتھ مل کے نہر کو کراس کیا، کراس کرنے کے بعد کیا کہہ رہے ہیں جی؟ کہ آج ہم مقابلہ نہیں کر سکتے جالوت اور اس کے لشکروں کا۔ تو جب جہاد کے میدان میں اللہ کی نافرمانی کی جائے، اللہ کے رسول علیہ السلام کی نافرمانی کی جائے، اور جس کو جہاد کا کمانڈر مقرر کیا گیا ہے اس کی نافرمانی کی جائے، تو پھر یہ سزا ملے گی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین احد کی لڑائی میں وہ جگہ چھوڑ بیٹھے جہاں پہ آپ نے 50 تیر انداز مقرر کیے تھے اور کہا تھا کہ تم نے یہاں پہ ڈٹے رہنا ہے، جمے رہنا ہے، ہم جیتے یا ہارے تم نے اپنی جگہ نہیں چھوڑنی۔ لیکن ان میں سے اکثریت نے نبی علیہ السلام کے حکم کی نافرمانی کی، انہوں نے سمجھا لڑائی ختم ہو گئی ہے، اب یہاں پہ کھڑے ہونے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ تو سزا کیا ملی کہ خالد بن ولید اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ کافروں کے گھڑ سوار دستے کو پیچھے سے لے کر آئے، اور یہاں پہ جہاں پہ آپ نے 50 مقرر کی تھے صرف 10 رہ گئے تھے، ان کو ان لوگوں نے شہید کیا، اور پھر مسلمانوں کے اوپر پیچھے سے حملہ کر دیا، جس کا نقصان یہ ہوا کہ 70 مسلمان شہید ہوئے۔ اور یہاں پہ بھی دیکھیے، اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو تم میں سے ذمہ داران ہیں، حکمران ہیں، ان کی بھی اطاعت کرو، ان کی بھی بات مانو۔ تو جب ان لوگوں نے نہر کو تجاوز کیا، کراس کر لیا، تو کیا کہہ رہے ہیں کہ آج ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں ہے جالوت اور اس کے لشکروں کا مقابلہ کرنے کی۔ یہاں پہ ایک سوال یہ پیدا ہوگا کہ طالوت کے ساتھی کتنے تھے؟ طالوت کے ساتھی کتنے تھے؟ اس بارے میں امام بخاری رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں اپنی صحیح میں برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے ان صحابہ کرام نے بتایا جو بدر کی لڑائی میں شریک ہوئے کہ بدر میں ہماری تعداد اتنی تھی جتنی تعداد طالوت کے ساتھیوں کی تھی۔ کتنی؟ کہتے ہیں کہ 313 سے زیادہ، 313 یا اس سے زیادہ۔ اور برا بن عازب اس موقع پہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم طالوت کے ساتھ نہر کو کراس کرنے والے صرف مومن ہی تھے اور کوئی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت کے تیسرے حصے میں قال الذين يظنون انهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين، کہا ان لوگوں نے جو یقین رکھتے تھے اس بات پہ کہ وہ اللہ سے ملنے والے ہیں، کیا کہا کہ کتنی ہی کم تعداد جماعتیں ہیں جو کثرت والی جماعتوں پہ غالب آ گئیں بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے۔ واللہ مع الصابرین، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ قال الذین، کہا ان لوگوں نے، ان دو لفظوں کی پہلے وضاحت ہو چکی ہے۔ یظنون فعل مضارع ہے جمع کے لیے، وہ گمان کرتے ہیں، لیکن میں نے اس کا معنی کیا ہے وہ یقین رکھتے ہیں، کیونکہ ظن کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک گمان اور ایک یقین۔ سیاق و سباق سے اندازہ ہوتا ہے کہ کہاں پہ ظن کا معنی
گمان کرنا ہے، اور کہاں پہ زن کا معنی یقین کرنا ہے۔ تو یہاں پہ چونکہ تذکرہ ہو رہا ہے ان لوگوں کا جو پکے مومن تھے، جو جہاد سے بھاگنے والے نہیں تھے بلکہ دشمن کا مقابلہ کرنے کا عزم رکھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کہا ان لوگوں نے جو یقین رکھتے تھے کہ اللہ سے ملاقات ہونے والی ہے، کہ کتنی ہی کم تعداد جماعتیں ہیں جو بڑی جماعتوں پہ غالب آ گئیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جن کا اللہ پہ یقین، اللہ سے ملاقات پہ یقین تھا۔ اگر گمان ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ اس انداز سے نہ کرتے۔ اور اسی معنی میں وہ آیت ہے جو سورہ بقرہ کے آغاز میں آتی ہے کہ وہ بالآخرۃ ہم یوقنون، کہ آخرت پہ وہ کیا کرتے ہیں؟ یقین رکھتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک اور آیت میں جہاں ظن یقین کے معنی میں استعمال ہوا ہے کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا لِلْخَاشِعِینَ الَّذِینَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَیہِ رَاجِعُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مدد لیا کرو نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے۔ پھر اللہ نے کہا کہ نماز پڑھنا بہت مشکل ہے، لیکن جو خشوع و خضوع رکھتے ہیں ان کے لیے مشکل نہیں ہے۔ پھر اللہ نے کہا خشوع و خضوع رکھنے والے کون ہیں؟ اللہ نے کہا وہ جو ظن کرتے ہیں کہ وہ اللہ سے ملنے والے ہیں۔ اب یہاں پہ ظن کا معنی کیا ہوگا؟ یقین ہوگا، کیونکہ اللہ ان کی تعریفیں کر رہی ہیں۔ اور جس کا اللہ سے ملاقات پہ یقین نہ ہو بلکہ گمان ہو، شک ہو، وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے، وہ تو کافر ہے۔ تو اس لیے ظن کا معنی یہاں پہ کیا ہے؟ یقین۔ تو کہا ان لوگوں نے الذین یظنون، جو یقین رکھتے تھے کس بات پہ؟ انہم ملاق اللہ، کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ ان کا معنی کیا؟ بے شک، ہم وہ کون؟ وہ گفتگو کرنے والے، ملاق اللہ، اللہ سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ ملاقو یہ اصل میں کیا تھا؟ ملاقونا، ملاقن کی جمع ہے، ملاقات کرنے والے، لاقا یلاقی سے ملاقو، ملاقات کرنے والے، نون اضافت کی وجہ سے گر گیا ہے۔ کم، اس کم کو کہتے ہیں کم خبریہ، یہ کثرت کا معنی دیتا ہے، کتنی ہی، من فئۃ قلیلہ، کتنی ہی کم تعداد جماعتیں۔ فیہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جماعت، قلیلہ تھوڑی تعداد، کم تعداد۔ غلبت یہ کم کی خبر ہے، غلبت فعل ماضی ہے واحد کے لیے، غلبت غالب آ گئیں۔ فئتن جماعت کثیرتن زیادہ تعداد والی، کثرت والی جماعت۔ بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے۔ با کا معنی ہوگا ساتھ، اذن کا معنی اذن، حکم۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ مع کا معنی کیا؟ ساتھ۔ الصابرین، صبر کرنے والے۔ الصابرین جمع ہے کس کی؟ صابر کی۔ صابر کس کو کہتے ہیں؟ صبر کرنے والا۔ تو اس آیت کے آخری حصے میں، تیسرے حصے میں، اللہ رب العزت بیان کر رہے ہیں کہ ایک طرف وہ لوگ تھے جنہوں نے بہت سا پانی پی لیا، طالوت کی نافرمانی کی، اور اب کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم میں جالوت اور اس کے لشکروں کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں ہے۔ اور دوسری جانب وہ لوگ تھے جن کا ایمان پکا تھا، جن کا آخرت پہ مکمل یقین تھا، ایمان کے لحاظ سے کمزور نہیں تھے۔ اس سے یہ پتا چلا کہ اللہ پہ ایمان اور آخرت پہ ایمان یہ انسان کو آمادہ کرتا ہے جہاد کرنے پہ، مشکل نیک اعمال سر انجام دینے پہ، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، حساب دینا ہے۔ آپ کو پتا ہے مجھے قبر سے اٹھایا جائے گا، جسے پتا ہے مجھے قبر سے اٹھایا جائے گا وہ کسی پہ ظلم و زیادتی نہیں کرے گا، کبیرہ گناہوں سے دور رہے گا، فرائض و واجبات کو اختیار کرے گا۔ تو فرمایا قال الذین یظنون، ان لوگوں نے کہا جو یقین رکھتے تھے اس بات پہ کہ وہ اللہ سے ملاقات کرنے والے ہیں، کیا کہا کہ کم من فئۃ قلیلۃ غلبت، کہ تاریخ کو آپ دیکھیں، ماضی کے واقعات کو آپ دیکھیں۔ انہوں نے کہا کہ کتنی بار ایسا ہو چکا ہے کہ وہ لشکر جس کی تعداد کم تھی
اس لشکر پہ غالب آ گیا، فتح پا گیا جن کی تعداد زیادہ تھی، لیکن کیسے؟ بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے اذن سے۔ تو آپ جالوت اور اس کے لشکروں کو دیکھ کے ڈرے نہیں، ہمت نہ ہاریں، پیچھے نہ ہٹیں، طالوت کو مایوس نہ کریں، آگے بڑھیں، اللہ پہ ایمان رکھیں، اللہ پہ یقین رکھیں، اللہ مدد کرے گا۔ جب آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے لڑیں گے تو تعداد چاہے کم ہو، اللہ آپ کو فتح دے گا۔ اور یقیناً ایسا ہوا ہے، ہمارے نبی کے زمانے میں بھی ہوا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی لڑائی میں مسلمان کتنے تھے؟ 313، اور وہ کتنے تھے؟ 1000۔ تو ایسا بہت سی لڑائیوں میں ہو چکا ہے، بلکہ عام طور پہ مسلمانوں کی تعداد کافروں سے کم رہی ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ اللہ کو منا لیں، اللہ کو راضی کر لیں، اللہ پہ آپ کا یقین پختہ ہو، اللہ پہ آپ کا اعتماد ہو۔ اور اس سے پتہ چلا کہ ایمان انسان کو آمادہ کرتا ہے کس پہ؟ صبر پہ، برداشت پہ، مصائب کا سامنا کرنے پہ۔ تو کم من فئۃ قلیلہ، کتنی ہی ایسی جماعتیں ہیں جو تعداد میں کم تھیں، غلبت، وہ غالب آ گئیں، فئۃ کثیرہ، ان جماعتوں پہ جو کثرت میں تھیں، بِإِذْنِ اللہ، غالب کیسے آئیں؟ اللہ کے اذن سے، اللہ کے حکم سے۔ واللہ مع الصابرین، اور اللہ کے ان کے ساتھ ہے، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس سے ایک تو صبر کی اہمیت اور فضیلت کا پتہ چلا۔ اللہ کا ساتھ کن کو ملتا ہے؟ صبر کرنے والوں کو۔ اس کا مطلب ہے صبر نہ کرنے والوں کو اللہ کا ساتھ نہیں ملتا۔ یہاں پہ معیت سے کون سی معیت مراد ہے؟ اللہ ساتھ ہے صبر کرنے والوں کے، اس ساتھ سے کون سا ساتھ مراد ہے؟ عام ساتھ، عام معیت یا خاص معیت؟ یہاں پہ خاص معیت مراد ہے۔ عمومی طور پہ اللہ سب کے ساتھ ہے، سب کے ساتھ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ ہر کوئی اللہ کی نگاہ میں ہے، ہر کوئی اللہ کے علم میں ہے، ہر کوئی اللہ کی قدرت میں ہے، ہر ایک اللہ نے احاطہ کر رکھا ہے، کوئی اللہ سے بھاگ نہیں سکتا۔ تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے ساتھ بھی ہے، کافروں کے ساتھ بھی ہے۔ لیکن ایک ہوتی ہے خاص معیت۔ خاص معیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جن کے ساتھ خصوصی طور پہ ہوتا ہے، اللہ ان کا ساتھ دیتا ہے، اللہ ان کی مدد کرتا ہے، اللہ ان کی تائید کرتا ہے، اللہ ان کو نیک اعمال کرنے کی توفیق دیتا ہے، اللہ ان کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ تو یہاں پہ کیا ہے؟ واللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ خصوصی طور پہ ہے۔ یعنی کہ یہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اور طالوت کے ساتھ ڈٹ گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا ساتھ دیا، ان کی مدد کی، ان کو توفیق دی۔ اور یہ اللہ کا ہمیشہ کے لیے اصول ہے کہ واللہ مع الصابرین، کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مشکلات آنے پہ کیا کریں؟ صبر کریں۔ پریشانیاں آنا اس دنیا کی زندگی کا حصہ ہے۔ کامیاب وہ ہے جو واویلا کرنے کی بجائے، اللہ کے فیصلوں پہ اعتراض کرنے کی بجائے اپنا سر جھکا دے، اللہ کے فیصلوں پہ رضامندی کا اعلان کر دے اور اللہ سے مدد کی امید رکھے، وہی کامیاب ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث پہ صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق دے اور قرآن کو سمجھنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہماری عبادات قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔